مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زری نے، ان سے حسین معلم نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، ان سے سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت ام کعب کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا نفاس میں انتقال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1331۔ حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن بریدہ نے کہ ہم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا زچگی کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا، آپ اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1332۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مسیب نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1333۔ سعید بن مینا نے بیان کیا اور ان سے جابر بن رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں۔ یزید بن ہارون واسطی اور عبد الصمد نے سلیم سے اصحمہ نام نقل کیا ہے اور عبد الصمد نے اس کی متابعت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1334۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے اور ان سے طلحہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ دوسری سند، ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں سفیان سوری نے خبر دی، انہیں سعد بن ابراہیم نے، انہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ ذرا پکار کر پڑھی، پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی طریقہ نبوی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1335۔